بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 ستمبر 1965 کے معجزے۔ سیالکوٹ سے آنے والے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے سینکڑوں سفید گھڑ سوار دیکھے جو سفید وردیاں پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور کہتے تھے کہ ہم محاذ پر جا رہے ہیں۔ روزنامہ جنگ کو مدینہ منورہ سے خط موصول ہوا، لکھا تھا جس روز لاہور پر حملہ ہوا اسی رات مدینہ منورہ میں مقیم 2 افراد نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ پوچھا حضور اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا پاکستان میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ معروف حکیم نیر واسطی ان دنوں مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ وطن واپس آ کر انہوں نے ایک نشریے میں کہا کہ لاہور کی ایک خاتون جو 18 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہے اور روضہ مبارک کی جالی کے پاس بیٹھی رہتی ہے، اس نے 6 ستمبر کو بتایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سخت گھبراہٹ اور عجلت میں باہر نکلے، لٹیں کھلی تھی اور گیسو پریشان تھے۔ میں نے کبھی ان کو ایسی عجلت اور پریشانی کے عالم میں نہیں دیکھا تھا۔ نیر واسطی نے کہا کہ ایک بزرگ جو روضہ مبارک میں ان سے روز ملا کرتے تھے 6 ستمبر کو غائب ہو گئے۔ ان کے ایک مرید نے بتایا کہ وہ پاکستان جہاد پر گئے ہیں۔ ایک اور بزرگ نے نیر واسطی کو بتایا کہ تمام شہداء اور شہداء بدر کی میت میں گھوڑوں پر سوار ہو کر پاکستان گئے ہیں۔ وقار النساء کالج کے پرنسپل کے بھائی نے جو PAF پشاور میں ملازم تھا بتایا کہ بم پٹرول کے ٹینک پر گرا اور حیرت کی بات ہے کہ بجھ گیا۔ سیالکوٹ پر حملہ کرنے والی بھارتی فوج محاذوں کو خالی دے کر خود بخود رک گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ محاذ کا خالی ہونا پاک فوج کی چال ہے، مقصد بھارتی فوج کو گھیرے میں لینا ہے۔ برق صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ سرگودا پر بہت سے بم گرائے گئے، صرف 2 بم پھٹے جو ٹارگٹ سے دور پھٹے، حالانکہ سرگودا کے اڈے پر سارے ہوائی جہاز باہر تھے۔ جنگ کے دوران اکسی اور میں نے دونوں قاضی صاحب سے ملے، ان کا ڈیرا ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ ہم نے قاضی صاحب سے عرض کیا کہ پاکستان کے لیے دعا کریں۔ قاضی صاحب بولے مفتی صاحب میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، دوسروں کے لیے دعا کر سکتا ہوں، پاکستان کے لیے دعا کرنے کی میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ پاکستان کے لیے بڑے بڑے بزرگ کام آ رہے ہیں، میں تو ایک چھوٹا آدمی ہوں، بڑے کام بڑوں کے لیے محسوس ہوتے ہیں۔ بڑے بزرگ میدان جنگ میں پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، ورنہ یہ کیسے ہوتا کہ پنڈی میں 21 بم گرائے جائیں اور ان میں سے صرف 5 پھٹیں؟ ہمیں کیا پتہ کہ ہمارے 500 نوجوان محاذ پر بھارتیوں کو 5000 دکھائی دیتے یا 5 لاکھ۔ البتہ میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فتح ہماری ہوگی۔ بھارتی قیدیوں کے بیانات حیران کن تھے۔ انہوں نے تلواروں والی فوج نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ تلواروں والی فوج نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا، ان کی تلواروں سے بجلی نکلتی تھی۔ سیالکوٹ میں پکڑے جانے والے قیدیوں نے پوچھا کہ پاک فوج میں 2 سفید وردیوں والے کون تھے؟ خیم کرن کے قیدی نے کہا کہ سرخ وردیوں کے گھوڑ سواروں نے بھارتی فوج کو زج کر دیا۔ ایک بھارتی پائلٹ قیدی نے کہا کہ ملتان میں 3 بوڑھے بھارتی بم کیچ کر کر کے پرے پھینک دیتے تھے۔ بھارت کے XCN کے پائلٹ بیٹا جو بیل آؤٹ کر گیا تھا پکڑا گیا تو اس نے بتایا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے چاروں طرف سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں، بیل آؤٹ، حالانکہ کوئی پاکستانی جہاز میرے پیچھے نہیں کر رہا تھا۔ میں اس وقت کنفیوز ہو گیا تھا کہ بیل آؤٹ کر دیا۔ بھارتی جرنیل کری آپا کا بیٹا جو پائلٹ تھا پکڑا گیا تو اس نے اپنے بیان میں کہا کہ میں راوی کے پل کو تباہ کرنے کے لیے آیا، دریا پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا پر ایک نہیں بلکہ 6 پل ہیں۔ ایک اور پائلٹ نے بتایا کہ ہم داور کا حملہ کرنے آئے تھے۔ مطلع بالکل صاف تھا، حالات سازگار تھے، لیکن جو ہی ہم داور کا پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک گاڑا بادل کہاں سے آ گیا، اس نے داور کا کو چھپا دیا۔ داور کا ایک جگہ کا نام ہے۔ پاکستان کے صحافی اور ادیب جو مختلف محاذوں کا دورہ کر کے آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ جہاں بھارتیوں نے ہتھیار ڈالے وہ محض غلط فہمی کی وجہ سے ڈالے، چونکہ پاک فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن بھارتی فوج نے سمجھا کہ پاکستان فوج تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ یہ ممتاز مفتی کی کتاب الکھ نگری صفحہ نمبر 67، 68 اور 69۔ اس مضمون سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔